بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل قانون شریعت سے بدعت کی تعریف اور امامت وغیرہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آپ نے لفظ بدعت بارہا سنا ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو ہر کام کو بدعت کہتے رہتے ہیں۔ فاتحہ کرنا بدعت، مزار میں جانا بدعت، قرآن خوانی کرنا بدعت، جلوس نکالنا بدعت، یعنی ہر کام کو شرک و بدعت کہتے رہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل بدعت کی صحیح تعریف پڑھیں گے، نیز بدعت کی اقسام پڑھیں گے۔ بنیادی طور پر بدعت کی جو قسمیں ہیں انہیں پڑھیں گے۔ بدعت کی تعریف یعنی بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اب یہاں سے بدعت کی بنیادی طور پر جو قسمیں بنتی ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ دو قسم کی ہے، یعنی بنیادی طور پر بدعت دو قسم کی ہے۔ نمبر ایک بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، دوسری بدعت سیئہ یعنی بری بدعت۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت اور بدعت سیئہ یعنی بری بدعت۔ بدعت حسنہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم نہ ہو۔ ایسی بدعت یعنی ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں لیکن وہ کسی سنت کے مخالف نہیں، کسی سنت کو مٹانے والی نہیں ہے، نبی پاک سے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ بات ایسی نہیں ہے جو کسی سنت کے مخالف ہو یا سنت کو مٹانے والی ہو، تو اسے کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ وہی بیان کیا کہ بدعت حسنہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم نہ ہو۔ جیسے مسجدیں پکی بنوانا۔ مسجدیں پکی بنوانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں پکی نہیں بنوائی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو مسجدیں پکی بنوانا یہ اگرچہ نبی پاک سے ثابت نہیں لیکن یہ ایک اچھا کام ہے، اس لیے یہ اچھی بدعت ہے۔ جیسے مسجدیں پکی بنوانا، قرآن شریف سنہرے لفظوں میں لکھنا۔ قرآن شریف سنہرے لفظوں میں لکھنا اگرچہ نبی پاک سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ جب عام طور پر بدعت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بدعت سیئہ ہوتی ہے، یعنی بری بدعت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے کام جو اچھے ہوں، کسی سنت کے مخالف نہ ہوں، اگرچہ نبی پاک سے ثابت نہ ہوں تو انہیں مطلقاً بدعت نہیں کہنا چاہیے۔ اگر بدعت کہنا ہے تو بدعت حسنہ کہیے، ٹھیک ہے؟ خیر، بدعت حسنہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم نہ ہو۔ جیسے مسجدیں پکی بنوانا، قرآن شریف سنہرے لفظوں میں لکھنا، زبان سے نیت کرنا۔ اب دیکھیے، نماز سے پہلے، اس طرح روزے سے پہلے ہم زبان سے نیت کرتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا یہ نبی پاک سے ثابت نہیں ہے تو یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ اور زبان سے نیت کرنا ایک اچھا کام ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھنے والے ہیں، کوئی بھی کام کرنے والے ہیں تو زبان سے نیت کر لینا افضل ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ علم کلام، علم صرف، علم نحو، علم ریاضی، خصوصاً علم حیت و ہندسہ پڑھنا پڑھانا، جو علوم یہاں مذکور ہیں ان سب کو پڑھنا پڑھانا یہ سب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ لیکن کون سی بدعت ہے؟ بدعت حسنہ۔ اگرچہ نبی پاک سے ثابت نہیں ہے لیکن یہ اچھی بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ آج کل کے جو مدرسے ہیں، اس طرح مدرسے نبی پاک سے ثابت نہیں ہیں تو یہ بدعت ہیں، لیکن کون سی بدعت؟ بدعت حسنہ۔ وعظ کے جلسے یعنی تقریر وغیرہ کے جلسے، اس طرح کے جلسے نبی کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے تو نبی سے ثابت نہیں ہیں، بدعت تو ہیں لیکن کون سی بدعت؟ بدعت حسنہ، ٹھیک ہے؟ جو ہر کام کو بدعت کہتے پھرتے ہیں وہ بھی ہزاروں بدعت کرتے ہیں، لیکن غور کرنا ہوگا کہ کون سی بدعت ہے۔
بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ. سند و دستار وغیرہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھیں. بہت ساری سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھیں. وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں، سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ تھیں، وہ سب بدعت حسنہ ہیں، یعنی اچھی بدعتیں ہیں. ایسی کہ بعض واجب تک ہیں. بعض بدعت ایسی ہیں جو واجب ہے، جیسے علم نحو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت واجبہ ہے علم نحو کو سیکھنا. اگر بندہ علم نحو نہیں سیکھے گا تو قرآن پاک صحیح سے پڑھ نہیں سکتا اور قرآن پاک کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے نا. تو بدعت علم نحو کو سیکھنے کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ یہ بدعت واجبہ ہے، یعنی اسے سیکھنا واجب ہے. اگرچہ علم نحو نبی پاک سے ثابت نہیں ہے، نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن اسے سیکھنا کیا ہے؟ واجب ہے. تو یہ اچھی بدعت ہے، بدعت واجبہ ہے. بدعت واجبہ، مستحبہ وغیرہ یہ سب بدعت حسنہ کی قسمیں ہیں. آگے خیر، وہ سب بدعت حسنہ ہیں ایسی کے بعض واجب تک ہیں، یعنی بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جو واجب تک ہیں، ایسی کے بعض واجب تک ہیں. جیسے تراویح کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی تراویح کی نسبت سے مراد تراویح کی جماعت کے تعلق سے حضرت عمر کا یہ ارشاد، حضرت عمر کا یہ فرمانا نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سب بدعت جو ہے یہ خراب نہیں ہوتی، بری نہیں ہوتی، بلکہ بہت ساری بدعت ایسی ہے جو اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اوپر مثالیں گزری. ٹھیک ہے. اسی طرح تراویح کی جماعت، اگرچہ باقاعدہ تراویح کی جماعت نبی پاک سے ثابت نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کی ابتدا ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی تراویح کی جماعت کیا ہی اچھی بدعت ہے. خیر، بیان کرتے ہیں وہی کہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ تھیں، وہ سب بدعت حسنہ ہیں، ایسی کے بعض واجب تک ہیں. جیسے تراویح کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے. بدعت سیئہ قبیحہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم ہو. ایسی بدعت یعنی ایسی نئی بات، ایسا نیا کام جو نبی پاک سے ثابت نہ ہو اور وہ سنت کے مخالف ہو، سنت کو مٹانے والا ہو، تو وہ ہے بدعت سیئہ. بدعت سیئہ قبیحہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم ہو اور یہ مکروہ یا حرام ہے. بدعت سیئہ کیا قسمیں بنتی ہیں؟ مکروہ، حرام وغیرہ. خیر، اب یہاں سے امامت و خلافت کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں. امامت و خلافت کا بیان. امامت دو قسم کی ہے. امامت صغریٰ، دوسری امامت کبریٰ. امامت دو قسم کی ہے، ایک امامت صغریٰ، دوسری امامت کبریٰ. اسے اچھی طرح یاد کر لیں. امامت کتنی قسم کی ہے؟ امامت دو قسم کی ہے، ایک امامت صغریٰ، دوسری امامت کبریٰ. امامت صغریٰ نماز کی امامت ہے. نماز میں جو امام بنتا ہے، نماز میں کوئی بندہ امام بنتا ہے تو یہاں بھی امامت پائی جا رہی ہے، یہ امامت صغریٰ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، نماز کی امامت، جس کا حال نماز کے بیان میں آئے گا. نماز کے بیان میں مصنف امامت صغریٰ کے تعلق سے بیان کریں گے. اب یہاں امامت کبریٰ کی شرائط بیان کر رہے ہیں. امامت کبریٰ کی شرائط. امامت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ ہے، یعنی حضور کی نیابت سے مسلمان کے تمام دینی دنیاوی کاموں میں شریعت کے موافق عام تصرف کرنے کا اختیار. یہ کیا ہے؟ امامت کبریٰ. امامت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ حضور کی نیابت مطلقہ، یعنی حضور کی نیابت سے مسلمان کے تمام دینی دنیاوی کاموں میں شریعت کے موافق، شریعت کے مطابق عام تصرف کرنے کا اختیار. جسے اختیار ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں. اور غیر معصیت میں تمام جہان کے مسلمانوں سے اطاعت کروانے کا حق، یعنی غیر معصیت سے مراد
گناہ کے علاوہ کاموں میں، گناہ کے علاوہ دوسری باتوں میں، دوسرے کاموں میں تمام جہان کے مسلمانوں سے اطاعت کروانے کا حق، ٹھیک ہے، جسے یہ حق حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امام۔ اس امامت کے لیے مسلمان، آزاد، مرد، عاقل، بالغ، قریشی، قادر ہونا شرط ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جو مسلمان نہ ہو وہ امام نہیں بن سکتا۔ اس طرح غلام بھی امام نہیں بن سکتا، کیونکہ امام بننے کے لیے آزاد ہونا شرط ہے۔ اس طرح جو عورت ہو، ٹھیک ہے، عورت بھی امام نہیں بن سکتی، کیونکہ امامت کے لیے مرد ہونا شرط ہے، امامت کبریٰ کے لیے مرد ہونا شرط ہے۔ عاقل، اس سے معلوم ہوا کہ مجنون، پاگل وغیرہ امام نہیں بن سکتے، امامت کبریٰ کے لیے عاقل ہونا شرط ہے۔ بالغ یعنی نابالغ امام نہیں بن سکتا۔ قریشی ہو یعنی قریش سے اس کا تعلق ہو، قریشی ہو۔ قادر ہونا، قادر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حاشیہ بیان کر رہے ہیں قادر کے یہ معنی کہ شرعی فیصلہ و حدود کو جاری کر سکے۔ اگر کوئی مجبور ہو، کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا امام بننا کیا فائدہ، ٹھیک ہے، قادر ہونا ضروری ہے۔ قادر کے یہ معنی کہ شرعی فیصلہ و حدود کو جاری کر سکے، ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کی اور مسلمانوں کی جان و مال، ملک و املاک کی حفاظت کی طاقت ہو۔ جسے طاقت ہو تو وہ پھر امام بن سکتا ہے، جو باقی شرائط ہیں اگر وہ پائی جائیں۔ ہاشمی، علوی، معصوم ہونا شرط نہیں۔ ہاشمی ہونا یعنی بنو ہاشم سے ہونا، ہاشمی ہونا یا علوی ہونا یا معصوم ہونا۔ معصوم کہتے ہیں جو گناہ سے پاک ہو، جس سے گناہ نہ ہو سکے، اسے کہتے ہیں معصوم۔ انبیاء اور فرشتے کے علاوہ دوسرا کوئی معصوم نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیان کر رہے ہیں ہاشمی، علوی، معصوم ہونا شرط نہیں، نہ یہ شرط کہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو۔ امام بننے کے لیے یہ شرط نہیں کہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو تبھی امام بن سکتا ہے۔ اگر تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، اگرچہ اپنے زمانے میں سب سے افضل نہیں، تو وہ امام بن سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، کب امام کی اطاعت فرض ہے؟ امام کی اطاعت کب فرض ہے؟ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ امام کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر امام کا حکم شریعت کے خلاف نہیں ہے تو ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ امام کی بات مانے، امام کی اطاعت کرے، امام کی پیروی کرے۔ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ امام کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو، کہ شریعت کے خلاف حکم میں کسی کی اطاعت نہیں۔ شریعت کے خلاف کوئی بھی حکم دے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اگرچہ ماں باپ ہوں، استاد ہو، امام ہو، مسجد کا امام ہو، کوئی بھی ہو، اگر شریعت کے خلاف حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، جبکہ امام کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو، کہ شریعت کے خلاف حکم میں کسی کی اطاعت نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، امام ایسا شخص بنایا جائے جو بہادر، سیاست دان اور عالم ہو یا علماء کی مدد سے کام کرے، ٹھیک ہے۔ امام ایسے شخص کو بنایا جائے جو بہادر ہو، ڈرپوک نہ ہو، ٹھیک ہے، سیاست دان ہو یا عالم ہو۔ اگر عالم نہیں ہے تو پھر علماء کی مدد سے کام کرتا ہو، علماء کے مشورے سے کام کرتا ہو۔ مسئلہ نمبر 3، عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں، کیونکہ امام کے لیے شرط ہے کہ مرد ہو، بالغ ہو، تو عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، امام مبتلا فسق ہونے سے معزول نہیں ہوتا۔ امام اگر فسق میں مبتلا ہو گیا، گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو اس سے وہ امامت سے معزول نہیں ہوتا، امامت سے نکلتا نہیں ہے۔ اب یہاں سے خلفائے راشدین کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ خلفائے راشدین، خلفہ یہ خلیفہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور راشدین راشد کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ راشد یعنی رہنما، ٹھیک ہے، ہدایت، رہنمائی کرنے والا۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
آپ کے خلیفہ برحق امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ ان حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ جو 5 حضرات ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی اور امام حسن، ان 5 کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ ان حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان صاحبوں نے حضور کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کیا۔ ان 5 نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کیا، یعنی سچے نائب تھے اور سچے نائب ہونے کا پورا حق ادا کیا، اس لیے ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 27، خلافت راشدہ کی مدت، یعنی خلافت راشدہ کب تک رہی۔ منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی۔ منہاج نبوت پر یعنی نبوت کے طریقے پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی، یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے تک خلیفہ بن کر رہے تو تب تک خلافت راشدہ رہی، اس کے بعد جو ہے خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی، یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی۔ پھر امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خلافت راشدہ ہوئی، اور آخری زمانے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی ہوگی۔ آخری زمانے میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ ہوگی۔ جب قرب قیامت امام مہدی تشریف لائیں گے تو اس وقت ان کی خلافت جو ہوگی خلافت راشدہ ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اول ملوک اسلام ہیں، یعنی پہلے اسلامی بادشاہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اول ملوک اسلام ہیں، یعنی پہلے اسلامی بادشاہ ہیں۔ عقیدہ نمبر 28، افضل خلیفہ کون ہے، یعنی جو 5 لوگوں کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا گیا، اس کے علاوہ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز، پھر آخری زمانے میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوگی۔ تو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ افضل خلیفہ کون ہے۔ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد تمام مخلوقات الہی جن و انس وہ ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ انبیاء و مرسلین کے بعد، ٹھیک ہے، انبیاء و مرسلین کے بعد تمام مخلوقات الہی جن و انس و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ 2 شخص مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو صدیق رضی اللہ عنہ یا فاروق رضی اللہ عنہ سے افضل بتائے۔ جو بندہ 2 شخص مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو صدیق اکبر یا فاروق اعظم سے افضل بتائے وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ جو شخص مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو صدیق رضی اللہ عنہ یا فاروق رضی اللہ عنہ سے افضل بتائے وہ گمراہ و بد مذہب ہے، وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔